میں جو دارالعرفان کی انتظامیہ تھی، میں ان سے اگلے دن عرض کر رہا تھا کہ ہمارا دعویٰ بھی ہے، شوق بھی ہے، چاہت بھی ہے، مقصد بھی ہے کہ رب کی دھرتی، رب کا نظام، مخلوق اللہ کے حکم سے مستفیض ہو۔ کیا ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں؟ کیا جو ہمارا اپنا یہاں کا نظم و نسق ہے، جہاں جہاں جو ذمہ دار ہے، وہ اپنے آپ کو اس پیمانے پر پرکھتا ہے کہ میں دین اسلام کے حکم کے مطابق کہاں کھڑا ہوں؟ جس کی جتنی ذمہ داری ہے، چاہے کوئی ایک دروازے پر دربان کی حیثیت سے کھڑا ہے، چاہے کوئی کسی شعبے کا ذمہ دار بیٹھا ہے، کیا وہ دونوں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس دونوں کے دیکھنے کو مزید باریکی میں دیکھو۔ میں نے کہا اپنی ذات کو دیکھو۔ مجھے چاہیے کہ میری صبح و شام کہاں ہے، کیسی ہے، میں اپنی صبح کیسے کر رہا ہوں، اپنی شام کیسے کر رہا ہوں، میری سوچ اور میرے عمل میں اللہ اور اس کے حبیب کا حکم کہاں ہے، اللہ اور اس کے حبیب کی پسند و ناپسند کہاں ہے۔ یہاں سے دیکھو، پھر اپنی ذمہ داری کا علاقہ دیکھو، پھر سمجھ آئے گی کہ دارالعرفان میں اسلامی تعلیمات ہیں۔ پھر بات آئے گی تربیت کی جماعت کی، پھر بات آئے گی امت میں تربیت کی، پھر بات آئے گی دین اسلام کے نفاذ کی۔ تو جب ہم دین اسلام کے نفاذ کا نعرہ لگاتے ہوئے خود بھی عمل ہوں تو کیسے ممکن ہے؟ تو کیا آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو رہا؟ تحریر میں اللہ کا حکم سپریم لکھا ہوا ہے، نفاذ میں نہیں ہے، تو نتائج کیا ہے؟ مسلمان ملک ہے اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرہ ہے، دکھائیں نا کہاں اسلام ہمارے درمیان ہے؟ ان اوصاف کو اٹھائیں اور اس بحث میں نہیں، کون کیا، اس ذات کو پرکھیں، سمجھ آ جائے گی۔ جب متصدقین، انفاق فی سبیل اللہ، آج ہم نے ترجمہ کر لیا ہے کہ یہی ہے کہ مجھے پیسے دے دو، یہ اس کی ایک صورت ہوتی ہے، اس کا کوئی ایک حصہ ہو سکتا ہے۔ کل انفاق فی سبیل اللہ پیسے دینے کا ہی نام ہے۔ کسی کے پاس ذاتی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جو صرف جتنا صرف کر رہا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کی کوئی نہ کوئی صورت اور کسی نہ کسی درجے میں ہوگا۔ کوئی اچھا کلمہ کسی کو کہہ سکتا ہے، کیا وہ صدقہ نہیں ہے؟ وہ خیر نہیں ہے؟ وہ کلمہ خیر صدقہ نہیں ہوگا؟ تو اسی لیے جب بات آئے گی مخلوق سے منسوب، تو گرد و پیش دیکھیں معزز خواتین و حضرات، ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ حاصل صرف ایک ذات ہے، وہاں منسوب رکھیں۔ دیکھنا ہے گرد و پیش، تو دیکھو اس کی دی ہوئی قدرت عارضی اور فانی جہان کی، اس میں میں کیا کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، میرے مصارف میں کہاں اس کی مخلوق کے لیے، اسے اپنی مخلوق بڑی پسند ہے۔ جب بات یہاں کی آئے گی تو حساب سخت ہوگا۔ آمد الناس کے حوالے سے آئے گی تو بہت بڑی رعایت ملے گی۔ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانا اسے پسند ہے۔ جب مخلوق کی بات آئے گی تو ایسا کریم ہے، بہانوں سے بخشتا ہے۔ تو اس کی مخلوق کی بات آئے گی معزز سامعین کرام، پھر ایسے معاشرے تو نہیں ہوں گے نا جیسے۔ تو میں خصوصاً اپنے جو سلسلہ عالیہ کے خواتین و حضرات ہیں ان سے یہ عرض کر رہا ہوں، اپنے تعلق کو بھی ضرور دیکھیں۔ کیا ہم جو اپنے ملک میں ایک بحثیت مسلمان چاہتے ہیں کہ یہاں اللہ کی پسند نافذ ہو، اللہ کے حبیب کی حکم نافذ ہو، امت جو ہے اس پر عمل پیرا ہو، غیر مسلم جو ہے وہ اس کو رغبت ملے، تو ہمارا آپس میں رہنا کیسا ہے؟ کہیں ہم تو نہیں دیکھتے کہ اس کے قریب رہنے سے اس کی بزرگی کے حصے مجھے مل جائیں گے، اس کے قریب رہنے سے میری حیثیت ہوگی،
کہ یہ صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس جاؤں گا تو میری دنیا کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس کے پاس قوت نافذہ کا کوئی حصہ ہے، اس کے قریب رہا، بڑا افسر ہے، میرا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ دنیا کا اور زندگی کا ایک بھاؤ ہے معزز خواتین و حضرات، سچا ہو کر رہنا پڑے گا۔ یہ حصے جو اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے ہیں، ایک بندے مومن ہونے کی نشانیاں ہیں، یہ اوصاف جو ہیں، یہ نشانی بھی تو ہے نا جی، یہ نشانیاں جہاں ہوں گی وہاں ایمان ہوگا، سچا کرم مسلمان ہوگا،